خذ قرارا وانطلق لا تنتظر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیشن 6 کا آج لیکچر نمبر 2 ہے اور ہم آج سورۃ یاسین سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ ورس نمبر 1 سے 12 تک انشاءاللہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے جس حد تک ہمارے پاس قوت و طاقت ہے انشاءاللہ. اور پھر بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن رہ جائے جو آپ لوگوں کو نہ سمجھ آئے تو آپ لوگ جو ہے وہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ یاسین ہے، اس کا جو نام ہے یہ لیا گیا ہے اسی سورت کا جو پہلا لفظ ہے اسی سے لیا گیا ہے، یاسین. ٹھیک ہے. اب یاسین کیا چیز ہوتی ہے؟ یاسین کا مطلب جو ہے نا وہ معلوم نہیں ہے. اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں قرآن کریم میں جن کے مطالب ہمیں معلوم نہیں ہے. دیکھیں قرآن کریم میں بیسیکلی نا 3 قسم کے ورڈز ہیں. ایک قرآن کریم میں ہے جو محکم الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، محکم آیات کہہ لیں آپ اسے. وہ ہیں کہ جن کے الفاظ اور معنی کے بارے میں ہر ایک کو پتہ ہے. یعنی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کچھ آیات ہیں متشابہات آیات، ٹھیک ہے، جن کے معنی کو سمجھنے کے لیے تھوڑی دقت لگتی ہے. ٹھیک ہے، احادیث کی تھوڑی جو نا وہ معاونت لینی پڑتی ہے کہ اس کی تفصیل سمجھنے کے لیے اللہ کے وسلم خود بھی اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام بھی تھا اور نبی کا ایک جو فریضہ ہے اس میں یہ بھی فریضہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جو ہے نا وہ ایکسپلین کرے لوگوں کے سامنے. تیسری قسم کی آیات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مقطعات. اچھا، یہ وہ مقطعات حروف ہوتے ہیں جو کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں. جیسے آپ لوگوں کی ڈگری ہے، مثال یہاں آپ لوگوں کی یونیورسٹی کا نام ہے مثال کے طور پہ، وہ نام ایک یونیورسٹی ہے KFUEIT. ٹھیک ہے. اصل میں یہ کے کا مطلب خواجہ ہے، لیکن آپ یہاں پہ کیا پڑھتے ہیں کے. مقطعات کا مطلب ہوتا ہے کاٹ کاٹ کے پڑھے جانے والے حروف. یہ حروف جو ہیں وہ کسی بھی زبان میں ہو سکتے ہیں. انگلش کی میں نے آپ کو مثال دے دی، FSC. ٹھیک ہے. یہ آپ الگ الگ پڑھ رہے ہیں کاٹ کاٹ کے. ایف کو الگ پڑھ رہے ہیں، ایس کو الگ پڑھ رہے ہیں، سی کو الگ پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے میٹرک ہے یا ماسٹر جو کرتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں MA. ٹھیک ہے. حالانکہ اس کو ماسٹر آف آرٹس بولتے ہیں نا پورا، لیکن اس کو جب آپ کاٹ کاٹ کے پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا جو ہے نا وہ سمجھیں کوئی خاص ورڈ ہوتا ہے جو اس کے پیچھے ہوتا ہے، ایبریویشن جس کو ہم کہتے ہیں. جیسے KFUEIT کا ایبریویشن ہے، تو یہ کیفیوٹ لفظ درست نہیں ہوتا، یہ KFUEIT ہی پڑھا جائے گا اکارڈنگ ٹو ڈکشنری اگر دیکھا جائے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی مثالیں. قرآن کریم میں بھی اس طرح کچھ حروف مقطعات ہیں. ٹھیک ہے، جس کو ہم ایبریویشنز کہہ سکتے ہیں کسی خاص چیز کے. لیکن جیسا کہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، ہم نے جب سورۃ النساء پڑھی ہے یا پیچھے کچھ صورتیں ایسی پڑھی ہیں جس میں حروف مقطعات کے کچھ ورڈز آئے، تو ہم نے فوراً سے یہ بات کہی کہ یہاں پہ دیکھو ان کا معنی ہمیں نہیں پتہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا، جناب جبرائیل کو نہیں بتایا. جناب جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتایا. تو گویا یہ قرآن کریم کے چونکہ اس وقت شعراء کا ایک بہت زبردست قسم کا ایک دور چل رہا تھا، شعر و شاعری کا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھے کہ کچھ مخفی چیزیں ان کے سامنے رکھ دی کہ چلو تم کہتے ہو کہ ہمیں بڑی عربی آتی ہے، اس کا ذرا معنی اور مفہوم بیان کر کے دیکھو. یہ کچھ نئے ورڈز ہیں جو بنائے گئے، تو یہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اس کے معاملے میں ہمیشہ یہی رائے علماء کی رہتی ہے کہ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کے معنی کو بہتر جانتا ہے. یعنی ہر بندے نے اپنے لحاظ سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوشش تو کی ہوگی، لیکن اس کے معنی کو چونکہ اللہ کے وسلم نے نہیں بتایا تو ہم بھی اس کے معنی کو نہیں دیکھتے. تو ہم یاسین کا معنی عمومی طور پہ یاسین ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ان حروف کو کیا کہتے ہیں آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کہیں گے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. تو میں جب یہ آپ سے پوچھوں کہ حروف مقطعات کا معنی کیا ہے تو آپ کہیں گے واللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کے معنی کو بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کوڈ ورڈز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں رکھے ہیں، جو قرآن کریم کی بلاغت و فصاحت کو سمجھے ایڈریس کرتی ہے. اس کے بعد آتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوسری آیت مبارکہ میں والقرآن الحکیم، قرآن کریم جو ہے یہ حکمت والے قسم ہے. یہ واو جو ہے یہاں پہ قسمی ہے، واو والقرآنی، اور قسم ہے اس قرآن کی الحکیم
جو حکمت والے کا قرآن ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ یعنی اللہ کی جانب سے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے جو بڑا حکمت والا قرآن ہے۔ تو گویا حکمت والا قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جو بے معنی ٹھیک ہے باتیں ہوں، یا ایسی باتیں ہوں جو عقل سے جو ہے نا وہ ماوراء ہوں، یا ایسی باتیں ہوں جو فطرت کے عین مطابق نہ ہوں، یا ایسی باتیں ہوں جس طرح شعراء کا کلام جو ہوتا ہے نا، اگر آپ نے غور کیا ہوگا، ابھی بھی ریسنٹلی یونیورسٹی میں ایک جو ہے نا وہ ایونٹ ہوا ہے شعراء کا، اگر کوئی شخص اس پہ بیٹھا غور کرتا تو وہ یہ سمجھ جاتا کہ شعراء اپنے کلام کے اندر، جیسے قرآن کریم کہتا ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ٹھیک ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ شعراء کے اندر ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک وادی میں جاتے ہیں، یعنی ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ایک شعر میں جو ہے نا وہ کوئی بات کر دیتے ہیں، اس کے بالکل اپوزٹ دوسرے شعر میں دوسری بات کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم چونکہ شعر و شاعری کی کتاب نہیں ہے، اس وجہ سے قرآن کریم میں تضاد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ ایک بات کی گئی ہو، دوسری جگہ پہ بالکل اپوزٹ اٹھا کے کوئی دوسری بات کر دی گئی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ بڑا حکمت والا قرآن ہے، یہ ہر معاملے میں حکمت اور دانائی سکھاتا ہے۔ یہ ہے القرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو بڑا حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 اہم باتیں جواب قسم کے طور پہ پیش کی ہیں۔ وہ کون سی باتیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو انک لمن المرسلین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا نہیں ہے کوئی شک تھا کہ وہ رسولوں میں تھے یا نہیں، اصل پرابلم یہ ہے کہ ایک شخص جب تنہا کھڑا ہو کے دعوت اور پیغام دے رہا ہو، اور اتنی بڑی جماعت اور اتنے بڑا گروہ، اتنا بڑا طبقہ، اتنے سارے لوگ اس کو اپوز کر رہے ہوں، بار بار اس کو کبھی کہہ رہے ہوں آپ جو ہے وہ شاعر ہیں، کوئی کہہ رہا ہو کہ آپ بہک گئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہو آپ فلاں ہو گئے، ولی نعوذ باللہ، تو جب اتنی ساری باتیں ہو رہی ہوں تو کہیں نہ کہیں انسان کا دل باندھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کے عین مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات قسم کھا کے قرآن کریم کی اور قرآن کی حکمت کی بات کر کے یہ بات کر رہے ہیں، انک لمن المرسلین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ آپ اس بارے میں شک و شبہ اور جو ہے نا اس معاملے میں آپ مانند نہ پڑ جائیں، آپ اور جو ہے نا تند اور تیز ہو کے جو ہے نا اس کی دعوت اور پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلیٰ صراط مستقیم، دیکھو یہ جو قرآن کریم ہے یہ انسان کو صراط مستقیم دکھاتا ہے، صحیح راستہ بتاتا ہے، اعتدال کا راستہ بتاتا ہے۔ وہ راستہ چاہے انسان کی معاشرتی زندگی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے انسان کی معاشی زندگی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے انسان کی خاندانی زندگی ہو، چاہے انسان کی انڈیویجول کسی بھی پہلو سے تعلق رکھنے والی چیز ہو، وہ سیاسی پہلو ہو یا وہ کسی اور زندگی کے کسی بھی پہلو سے ریلیٹڈ چیز ہو، تمام کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے والی اگر کوئی کتاب ہے اور درست سمت میں جس میں مجموعی طور پہ جو ہے نا وہ کمیونٹی کا فائدہ ہو، وہ تمام چیزیں اس اسلام نے اور اس قرآن نے انٹروڈیوس کروائی ہیں۔ تو یہ بات یہاں پہ رکھی گئی ہے علی صراط مستقیم، یہ وہ کتاب ہے جو سیدھے راہ کی طرف انسان کو گامزن کرتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ کوالٹیز بیان ہو، تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ کتاب ایسے نہیں ہے کہ کسی جو ہے نا وہ شاعر کا کلام ہو اور کسی ماہر کی باتیں ہوں اور کسی کی بنائی ہوئی چیزیں ہوں، ایسے نہیں ہیں۔ تنزیل العزیز الحکیم، یہ نازل کیا گیا ہے ایک غالب جو ہے نا وہ شخصیت، ایک غالب ذات کی جانب سے، اللہ کی جانب سے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دل کرے تو مان لیں اور دل نہ کرے تو نہ مانیں، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ میری رائے میں آپ کے اوپر تھوپ نہیں سکتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ میری رائے مانیں ہی مانیں، چونکہ میری بات ہے نا، میں انسان ہوں، ایک رائے اللہ کی بات ہے، تو اللہ کی بات میں اور اللہ کی مخلوق کی بات میں فرق ہے۔ تنزیل العزیز، یہ نازل کیا گیا ہے غالب کی جانب سے۔ اللہ کی بات جو نہیں مانے گا وہ شخص اللہ کے دنیا کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق تو اللہ کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ غالب ایسا غالب ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کو نہ پکڑ سکے، نہیں، پھر وہ شخص قیامت کے دن پکڑا جائے گا، وہ شخص قبر میں پکڑا جائے گا، وہ شخص مختلف آزمائش میں پکڑا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف عذاب میں پکڑا جا سکتا ہے۔ اللہ غالب ہے، وہ کسی وقت بھی کن کہتا ہے فیکون، وہ کام اس کے لیے ہو جاتا ہے، وہ ایسا غالب ہے۔ اور پھر غالب ہونے کے ساتھ ساتھ الرحیم، اس کی رحیم کی جو صفت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہے، چونکہ عزیز اگر ایک قوت کو بیان کرتی ہے
تو رحیم اللہ تعالیٰ کی دوسری قوت کو بیان کر، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈھانپی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ کفار، یہ مشرکین اور دیگر کمیونٹیز جو ہیں دنیا میں، ایک قانون ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، انسان جتنی کوشش کرے گا، جتنی ان پٹ لگائے گا اتنی آؤٹ پٹ حاصل کرے گا، جتنی انرجی لگائے گا اس انرجی کے مطابق اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آؤٹ پٹ دیں گے، بلا تفریق کہ وہ کافر ہے اور بلا تفریق کہ وہ مسلمان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، دنیاوی قانون۔ سو اللہ تعالیٰ نے عزیز کے ساتھ ایک رحیم صفت ساتھ انٹروڈیوس کروائی اور بتایا کہ دیکھو یہ دنیا کا قانون ہے، اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، ایسا کوئی نہ سمجھے کہ کہیں مجھے پکڑا نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ چاہے، جس طریقے سے اللہ نے بڑے بڑے لوگوں کو دنیا میں بھی پکڑا ہے جو بہت زیادہ ہی نکل چکے تھے، قارون جیسے، حامان جیسے، فرعون جیسے، اور بڑے بڑے لوگوں کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو پکڑ لیتا ہے، اور وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ اقوام بھی ہو سکتی ہیں، وہ قوم لوط ہو، وہ قوم سمود ہو، وہ قوم عاد ہو، وہ قوم شعیب ہو، وہ قوم فرعون ہو۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر یہ جو ایک ڈھیل والا پروسیس ہے، یہ رحم والا جو پروسیس ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ میں رکھا ہوا ہے۔ جب کوئی لمٹ ایسی کراس کرتا ہے، ایسی قوم کوئی بھی لمٹ کراس کرتی ہے تو پھر اللہ کی جانب سے عذاب آنے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفتوں کو سامنے رکھ کے انسان کو جو ہے وہ اپنے آخرت کی اور اپنے معاملات کی فکر کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص یا تو بالکل ایکسٹریم ہو جاتا ہے عزیز کو لے کے، ٹھیک ہے، قہار کو لے کے، جبار کو لے کے، ان صفات کو لے کے، یا بعض اوقات رحمان اور رحیم کو لے کے کچھ لوگ جو ہیں بہت ہی لائٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں او کوئی گل نہیں، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے۔ دیکھو ایسا نہیں ہونا، بات سمجھتے ہیں؟ آپ کو اپنی انرجی لگانی پڑے گی، آپ کو اپنی صلاحیتیں قربان کرنی پڑیں گی، آپ کو اپنا وقت قربان کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا مال قربان کرنا پڑے گا، اور ان ساری چیزوں کو قربان کرنے کے بعد پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحیم صفت کے اوپر بھی پورا یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے ان اعمال کو قبول کرے گا اور آخرت میں مجھے اس کے بدلے اچھی جگہ عنایت کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے تنزیل العزیز الرحیم۔ اس کے بعد آتی ہے آیت مبارکہ، ملتی جلتی آیت ہے، یہ آیت نمبر 6 ہے سورہ یاسین کی، اور یہ ملتی جلتی آیات جو ہے نا اس جو آگے آ رہی ہیں یہ آپ کو سورۃ بقرہ میں بھی مل جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ۔ دیکھیں یہ قرآن کریم ہم اس لیے نازل کر رہے ہیں تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، ما انذر آباؤہم، کہ جن کے آبا کو ڈرانے والا قریب کوئی موجود نہیں تھا، فہم غافلون۔ یہ قریب جو میں نے ترجمہ کیا یہ بریکٹ میں لگائیے گا، چونکہ یہ میں نے مفہوم بیان کیا ہے، اور یہ مفہوم میں نے کیسے بیان کیا ہے میں اس کی تشریح بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً ایک قوم کو، ما انذر نہیں ڈرائے گئے، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، فہم غافلون تو وہ کیا تھے، غافل رہے ہیں اس معاملے میں۔ اس آیت مبارکہ کی جو ہے نا وہ ڈیٹیل تشریح میں اینڈ میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یعنی اس میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں وضاحت کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ ایسی قوم کی جانب آئے ہیں کہ اس قوم کو جو ہے وہ قریب کوئی ڈرانے والا نبی نہیں آیا، پیغمبر نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور یہ غافل تھے اس معاملے میں۔ لقد حق القول، اور یقیناً حق ہو گئی ہے بات، سچ بات ہو گئی ہے، علی اکثرہم، ان کی اکثریت پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے، پیغام دیتے، لوگ مانتے نہیں تھے، بہت سے لوگ جو ہے وہ اقرار نہیں کرتے تھے اور اپوز کرتے تھے، تکالیف دیتے تھے۔ طائف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور مکہ میں آنے والی مشکلات، شعیب ابی طالب کے واقعات، ابو جہل اور ابو لہب کی دی گئی اعزار ثانیہ، یہ سارے واقعات آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، یہ لوگ ان تک بات پہنچ بھی چکی ہے، انہوں نے آپ کو پہچان بھی لی ہے، انہوں نے یہ بات مان بھی لی ہے، ان کو اس بات کا پتہ بھی لگ گیا کہ 40 سال تک ایک بندہ جس نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، ہاؤ اٹ از پاسبل کہ وہ شخص 40 سال کے بعد اچانک آئے اور اتنا جو ہے ضخیم قسم کے قرآن کریم، اتنے ضخیم قسم کے جو ہے نا وہ الفاظ کو بیان کر جائے اور کرنے لگ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک شخص ہوتا ہے وہ سٹیج بائی سٹیج، یعنی لمحہ بلمحہ، وقت بوقت جو ہے وہ چڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی زبان میں اور نکھار آتا جاتا ہے، تو اس کی سمجھ
سمجھ آتی ہے، اس کی تعلیم کی سمجھ آتی ہے کہ ایک بندے کا جو نکھار 10 سال کی ایج میں تھا اب 20 سال کی ایج میں اس سے بہتر وہ آؤٹ پٹ دے رہا ہوگا، کمیونیکیشن سکلز اس کی انہینس ہو چکی ہوں گی، آہستہ آہستہ جب 40 کو پہنچے گا اور بڑھ چکی ہوں گی، وہ 50 کو پہنچے گا اور بڑھ چکی ہوں گی، چونکہ ایکسپیرینس اور بات کرنے کا انداز اور ویکیبلری تمام چیزیں جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں وہ جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے نا یہ چیزیں۔ اب ایک شخص جو ہے وہ امی ہے، اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، لکھا ہی نہیں ہے، 40 سال تک وہ اس کے حالات و واقعات کو جانتے ہیں، اچانک سے ایک شخص آتا ہے 40 سال بعد اور اتنی بلاغت اور فصاحت والے کلام کو لے کے آتا ہے کہ شعراء یہ کہتے ہیں کہ ما ھذا قول البشر، ایسا کلام تو کسی بشر کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان کا یہ بات کہنا ہی اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا اور ہے کہ پتہ لگ گیا تھا کہ یہ کلام جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ جس طریقے سے قرآن کریم میں یہ بات کہی ہے نا الذین آتیناہم الکتاب، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے جو ہے نا وہ انسان اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، کما یعرفون ابناءہم، ٹھیک ہے، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے آپ کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ گویا ان کو پہچاننے میں دقت نہیں ہے۔ اب باقی چیزیں رہ گی، عناد، بغض، حسد، کینہ اور بڑے ہونے کی جو ہے نا وہ ایک جاہ و جلالت والا جو ایک معاملہ ہے، وہ کہ ہم جو ہے سردار لوگ ہیں ہم اس کی بات مان لیں، ہم امیر لوگ ہیں ہم بات مان لیں، ہمارے پاس دنیا کا مال و متاع ہے ہم بات مان لیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کے سامنے ہیں بھائی۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو حق بات کی جانب جانے سے روک دیتی ہیں۔ تو اب یہ تمام معاملہ جب ایسے بندے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابھی کی ہوئی ہے۔ ورس نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ ان پہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ تو گویا اللہ نے اپنے علم سے یہ بات بتا دی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ آپ جتنا مرضی ان کو سمجھا لیں۔ اب ابو لہب کی جو ہے نا وہ ابو لہب کے زندہ ہوتے ہوئے وہ صورت نازل ہوئی تھی نا، صورت لہب۔ اب وہ چاہتا تو قرآن کریم کو غلط ثابت کر سکتا تھا کہ قرآن کریم نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ جی ہم پہنچے تھے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اس کا سمجھ آ چکا ہوگا آپ کو۔ وسواء، اب یہ جو اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جنہوں نے اپنے سامنے بھی اپنے بیک پہ بھی اپنے اوپر بھی ایسی دیواریں حائل کر لی ہیں جو ان کے نفس سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی اپنی بنائی ہوئی دیواریں ہیں، ٹھیک ہے۔ وسواء علیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وسلم کو ڈائریکٹلی مخاطب ہے اور پوری امت کو انڈائریکٹلی مخاطب ہے۔ تو گویا ہم سب کو یہ بات مخاطب کر کے فرمائی گئی ہے کہ وسواء علیہم اانذرتہم، برابر ہے ان کے لیے کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ انہیں ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ اچھا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دعوت دینا چھوڑ دینی ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں، شاید اللہ تعالیٰ بعضوں کا جو ہے نا وہ ہدایت دے بھی دیتا ہے۔ ہمیں چونکہ اسپیسیفک نہیں کیا گیا، ایک جنرلائز بات کی گئی ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان 25 لوگوں کو دعوت دیتا ہے، 25 کے 25 بات قبول نہیں کرتے، تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ تو یہ بات آپ کو جب ایک اسپیسیفکلی ایک بندے کا نہیں پتا کہ اس نے ایمان لے کے آنا یا نہیں لے کے آنا، تو آپ نے رکنا نہیں ہے۔ اللہ کے وسلم نے مرگ الموت تک، یعنی ایک انسان بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، اس کو بھی اللہ کے وسلم نے جا کے دعوت دین دی ہے۔ ایسا نہیں کیا کہ یار اب تو فوت ہونے والا ہے، نہیں، اس کو بھی دی۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں، ایک بچے کو اللہ کے وسلم نے دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے اپنے چچا کو دعوت دیتے رہے اللہ کے وسلم۔ تو یہ بات جو ہے نا یہاں پہ سمجھنے والی ہے کہ آپ نے دعوت کو چھوڑنا نہیں ہے اس آیت کو لے کے کہ پتہ کہ آپ کسی کو ٹونٹ کرنے لگ جائیں، اوے انہوں دعوت دیو یا نہ دیو، انہیں ایمان نہیں لے کے آنا، یہ معنی ہرگز مراد نہیں ہے۔ آپ کسی کو اسپیسیفائی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنرلائز بات کی ہے تو آپ بھی اسے جنرلائز رکھیں، جنرل رکھیں، ٹھیک ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آیت نمبر 11 ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بے شک تنذر، آپ تو ڈرا سکتے ہیں، من اتبع الذکر، اس شخص کو جو پیروی کرے نصیحت کی۔ دیکھو جو نصیحت کو ماننا چاہے اور نصیحت پر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھا ہو اور کہہ رہا ہو کہ کہیں میری زندگی سنور جائے، ایتھیکلی میں بہتر ہو جاؤں، تو وہ تو شخص، اس کے لیے تو یہ قرآن بہت بڑا واعظ اور نصیحت والا قرآن ہے۔ اور جس کے دل میں وخشی الرحمن، جس کے دل میں رحمان کا ڈر ہو، رحمان کا خوف ہو، اپنے مالک کا ڈر ہو، دل میں اپنے خالق کا ڈر ہو، بالغیب، دیکھا نہیں ہے اس نے اللہ کو لیکن اپنے دل میں خوف رکھتا ہے، یہ قرآن تو اس بندے کو صحیح راستے کی طرف لے کے آتا ہے۔ ادروائز کوئی بندہ
ان چیزوں کو نہ اپنانے والا ہو، یعنی اس کے دل میں تڑپ ہی نہ ہو اچھے کام کی طرف گامزن ہونے کی، کیسے آپ پاسبلٹی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ صحیح راستے کی طرف آ جائے؟ سب سے پہلے دل میں انسان کے یہ ہونا چاہیے اللہ مجھے صحیح راستے پر چلا۔ سیکنڈلی اس کا رحمان کے ساتھ جو ایک پیار اور خوف ہے وہ اس کا ایک رشتہ قائم ہونا چاہیے، پھر یہ قرآن اس پہ اثر کرتا ہے۔ فرمایا فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ایسے شخص کو خوشخبری دے دیجئے جو ہے نا وہ اس کے گناہوں کی معافی کی، کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے گناہ انسان سے ہوتے ہیں، اللہ ایسے بندے کو معاف کر دے گا، واجر کریم، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، باعزت اجر۔ ٹھیک ہے، آخری آیت مبارکہ جو آج ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى۔ دیکھیں ہم جو ہے وہ زندہ کریں گے مردوں کو، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رہے ہیں مَا قَدَّمُوا، جو انہوں نے آگے بھیجا ہے۔ دیکھو مردوں کو زندہ کرنا یہ ہمارا کام ہے، ہم کریں گے، اور پھر جو انہوں نے آگے بھیجا نا، جو کام انہوں نے زندگی میں کیے ہیں ہم اسے لکھ چکے ہیں، بات سمجھتے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار کو بھی ہم لکھ چکے ہیں۔ اس آثار کے اندر تھوڑی ڈیٹیل ہے، اس کو میں ڈسکس کرتا ہوں، دو چیزوں کی ڈیٹیل ڈسکس کرنی ہے، ایک آثار کی اور ایک پیچھے میں آیت چھوڑ کے آیا ہوں اس کی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو احصیناہ، ہم نے شمار کر رکھا ہے، فی امام مبین، ایک کتاب میں جو واضح کتاب ہے۔ امام سے مراد یہاں پہ کتاب، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو کتاب انہیں آگے ملنی ہے، امام آگے کو کہتے ہیں لفظی معنی اگر دیکھا جائے تو وہ ایک کتاب ہے جو آگے ان کو ملنی ہے۔ اس کتاب میں یہ تمام چیزیں ہم نے نوٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں، گن کر رکھی ہوئی ہیں، ایوری تھنگ از پریزنٹ ان دس بک، ٹھیک ہے؟ اس کتاب کے اندر، اس کتاب کے اندر تمام چیزیں موجود ہوں گی۔ ایون انسان یہ کہے گا کہ مالی حاضل کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، ساری چیزوں کو اس نے یہاں پہ جمع کر دی ہے۔ تو آج کے لیے میرے خیال سے 12 آیات کافی ہیں، لیکن ان 12 آیات میں 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ میرے خیال سے ایک چیز ہم آج سمجھ لیتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ کویسچن ہے اس کو ہم جو ہے وہ بعد میں سمجھ لیں گے، نہیں تو ہمارا لیکچر کافی لینتھی ہو جائے گا۔ آج جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے آثار کا تھوڑا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آثار کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آثار کے متعلق میں آپ لوگوں سے ڈسکس جو کرنا چاہتا ہوں وہ 2 چیزیں ہیں۔ یہاں پہ آپ ایک آیت مبارکہ کو ذرا دوبارہ دیکھیے کہ یہ آیت نمبر 12 ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا، یعنی جو انہوں نے زندگی میں اعمال کیے تو وہ تو ما قدموا میں آگے ہے نا، وہ آثاروں، اور ان کے آثار۔ آثار سے 2 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یہ آپ نوٹ آؤٹ کر لیں۔ نمبر 1 چیز جو آثار سے مراد ہو سکتی ہے وہ ہے انسان نے دنیا میں رہتے ہوئے کسی دوسرے شخص کو کوئی بھی اچھے کام کی طرف گامزن کیا ہوگا، وہ دنیا میں یا اس کے جانے کے بعد، تو وہ تمام کے تمام جو ہیں اس کے آثار ہیں۔ اس بات کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ود ریفرنس۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح المسلم میں حدیث نمبر 1631 نمبر کے تحت موجود ہے، اور اس کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث کچھ یوں ہے، اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا، انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، الا من 3، مگر 3 عمل جو ہیں وہ ایسے ہیں جو اس سے منقطع نہیں ہوتے، گویا وہ اس کے آثار ہیں۔ وہ کون سے؟ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ انسان نے اپنی زندگی میں کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی اچھا کام کیا، کوئی چیز لگوا دی، لوگوں کی خدمت ہو، مساجد کی ہو، مدارس کی ہو، طلباء کی ہو، اس نے کر دی، ٹھیک ہے؟ اس نے وہ کام کیا، لوگوں کی، فقراء کی، غرباء کی، مساکین کی۔ تو یہ جو خدمت ہے اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اگر اس سے فائدہ اٹھاتے رہے تو وہ اس کو آٹومیٹکلی وہ اس کے آثار میں آ جاتا ہے، یعنی وہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے لیکن اپنا پیچھے اثر چھوڑ گیا ہے، یہ اثر جو ہے وہ اس کا اجر، اس کے اجر کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 1 چیز ہوگی صدقۃ جاریہ۔ نمبر 2 چیز ہے او عمل ينتفع به، ایسے عمل جو اسے نفع دیں، او علم ينتفع به، ایسا علم جو اسے نفع دے۔ علم جو اسے نفع دے کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے میں اور آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، میں آپ سے کچھ ہم کلام ہوں اور آپ میری بات سن رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ علم ایک دوسرے سے ٹرانسفر کر رہے ہیں ہم۔ یہ علم آپ لوگوں تک کوئی بات پہنچی، آپ نے عمل کیا، میں فوت ہو جاتا ہوں، میرے جانے کے بعد آپ وہ عمل کرتے رہتے ہیں، آپ کی اولادیں کرتی رہتی ہیں۔ اب یہ میرا وہ کام تھا جو دنیا میں نے کیا، اس کا اثر ہے آپ کے اوپر، یہ اثر جو ہے وہ میں چھوڑ کے چلا گیا ہوں،
آٹومیٹکلی اس کا جو اجر ہے وہ مجھے ملتا رہے گا. نمبر 2 چیز ہوگی, ٹھیک ہے, او علم ینتفع بھی, ایسا علم جو فائدہ دے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی کسی بندے کو آپ اچھے کام پہ لگا دیں تو یہ آپ کا ایک چین ورک بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. دنیا کے چین ورک تو ہم بڑے کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی کمپنی کا کام لے کے ہم کہتے ہیں آپ ایک کو دعوت دو, اس پہ اتنا پیسہ لگائے, پھر ایک جو ہے وہ اگلے 2 کو دیں, پھر اگلے 2 جو ہے اگلے 2 کو دیں, آپ کی ایک چین بن جائے, آپ کا پیسہ بن جائے. وہاں پہ بڑی سمجھ آ رہی ہوتی ہے ہمیں, یہاں پہ سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے. تیسرا کام ہے او ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد. اب بھائی نیک اولاد پہ ماں باپ کی, والدین کی بڑی محنت لگتی ہے. نیک اولاد ویسے نہیں بنتی, اس پہ ماں نے بھی بڑی راتیں لگائی ہوتی ہیں اور باپ نے بھی بڑے دن جو ہے مشکلات میں سہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں مل ملا کے ایک بچہ جو ہے نا وہ اچھی تربیت والا بنتا ہے. گویا یہ والدین کا اثر ہوتا ہے جو بچوں کے اوپر. بچے بعد میں والدین کا نام لے کے کوئی نیکی کریں یا نہ کریں, آٹومیٹکلی بچے جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ والدین کو پہنچتی ہے. نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ میں اپنے ابو کے لیے کر رہا ہوں, یہ میں اپنی امی کے لیے کر رہا ہوں, نہیں, ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جو بھی نیکی کا کام کریں گے آپ کے والدین کو آٹومیٹکلی برابر کا اس کا اجر ملتا چلا جاتا ہے, یا جتنی انہوں نے اس کی محنت کی ہوتی ہے اس کی انٹینسٹی کے مطابق اجر ملتا ہے. تو یہ وہ حدیث مبارک ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ انسان کا اثر جو ہے اس معاملے میں یہ رہتا ہے کہ انسان نے کوئی پیچھے کام چھوڑ دیا ایسا, ٹھیک ہے, یعنی اس نے لوگوں کی معاونت کر دی ہے صدقۃ جاریہ کے تحت, یا اپنے بچوں کی تربیت کر دی ہے, یا علم کو پھیلا دیا لوگوں تک, تو یہ صدقہ جاریہ. امام بخاری کو آپ کے لحاظ سے صحیح البخاری جو انہوں نے لکھی, امام مسلم, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, کتنا امت کو فائدہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, کتنے لوگوں تک صحیح بات پہنچی ہے, آٹومیٹکلی کتنا اجر جا رہا ہوگا امام بخاری کے کھاتے میں, ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث مبارک ہے جو اسی بات پہ دلالت کرتی ہے, میں اس کا ریفرنس دے دیتا ہوں, پڑھنا آپ نے خود ہے, ٹھیک ہے. وہ حدیث مبارکہ سے مسلم میں 1017 نمبر حدیث ہے, وہ آپ ریڈ کر لیجئے گا, وہ بھی اسی آثار کے اوپر ڈیفائن کرتی ہے. یہ ہو گیا آثار کی ایک جو پہلو یا ایک تفسیر جو میں نے رکھ دی. ایک سیکنڈ تفسیر بھی ہے, وہ تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ انسان نیکی اور بدی جو کچھ کرتا ہے دنیا کے اندر, یا جس طرف بھی وہ قدم اٹھا کے جاتا ہے, جہاں جہاں اس کا قدم لگا ہے, جہاں جہاں اس کے گھوڑوں کے قدم لگے ہیں, وہ آثار تمام کے تمام جو ہے وہ نوٹ آؤٹ ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ رجسٹر کے اندر. بات سمجھتے ہیں, یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے, اور یہ معنی بھی میں نے حدیث مبارکہ سے لیا ہے. حدیث مبارکہ نوٹ کیجئے گا, سے مسلم کی 665 نمبر حدیث ہے. اس میں ہوا اس طرح کہ بنو سلمہ کے کچھ لوگ تھے, قبیلہ تھا ایک, وہ انہوں نے ایک ارادہ کیا کہ ہم کیوں نہ مسجد نبوی کے قریب جو ہے وہ اپنا گھر لے لیں. ارادہ تو اچھا ہے یار, مسجد کے قریب گھر ہو تو آنا جانا آسان ہوگا. اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ دیکھو کیا ہی تمہارے لیے اچھا ہے کہ تم وہیں پہ رہو, اور تم مفہوماً عرض کر رہا ہوں, تم وہیں پہ رہو, اور تمہارا جو آنا ہے ایک ایک قدم پہ تمہارا جو ثواب لکھا جاتا ہے, یہ جو تمہارے آثار ہیں, تکتبوا آثارکم, وہاں پہ اسپیشلی الفاظ ہیں کہ تمہارے آثار بھی نوٹ آؤٹ ہوتے ہیں. یعنی تم نے جہاں جہاں قدم لگایا, جو کام کیا, جو تم نے حرکات و سکنات کی ہیں, ایک ایک اثر تمہارا نوٹ ہوتا ہے. یہ 2 معنی ہیں آثار کے. اب ذرا آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں. فرمایا وَنَكْتُبُ, ہم لکھ رہے ہیں, ما قدموا, جو انسان نے آگے بھیجا, جو اعمال بھی کیے وہ ہم اسے رائٹ آؤٹ کر چکے ہیں. وَآثَارَهُمْ, اور جو بھی آثار اس کے ہیں اس کی زندگی میں یا زندگی کے جانے کے بعد, تمام آثار جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں. اچھا, دوسری چیز جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی, میں ابھی نہیں کر رہا, وہ میں اس کا سوال آپ کے پاس چھوڑ دیتا ہوں, نیکسٹ ہم انشاءاللہ اسے ڈسکس ضرور کریں گے. وہ آیت مبارکہ تھی یہ والی, آپ نے بھی ریسرچ اس کے اوپر کرنی ہے. گویا آپ کو میں نے ایک اسائنمنٹ دے دی ہے. اب یہ اسائنمنٹ آپ لوگوں نے کر کے آنی ہے, سوچ کے آنی ہے کہ کیا اس کو ہم جو ہے نا وہ کس طریقے سے اس کو ہم سرچ آؤٹ کریں, وہ آپ کا کام ہے, ٹھیک ہے. تو آپ پہلے میں آپ لوگوں سے رائے بھی لے لوں گا جب ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا, اس کے بعد اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بات بھی کر لوں گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ, ان کے جو آبا تھے وہ غافل تھے, یعنی ان تک دین نہیں پہنچا تھا. تو ذہن میں تو یہی سب سمجھ آتی ہے نا, فَهُمْ غَافِلُونَ, وہ غافل تھے. تو یہ جو غافل طبقہ ہے جن تک دین نہیں پہنچا, ان کے بارے میں
قرآن و حدیث کیا احکامات جاری کرتا ہے، یہ کویسچن ہے جو میں نے آپ تک چھوڑ دی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اسی کو ڈسکس کریں گے اور اس سے آگے پھر انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی سمجھ، اس کے مطابق عمل کی توفیق اور اس کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔